بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کچھ بات چیت عرض کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر کالز آئی ہوئی تھی، اور ایک سسٹر کی کال جاری تھی درمیان میں۔ چونکہ بریک یہاں شیڈول کے مطابق ہی لینی پڑتی ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ہے، تو اس لیے واپس جاتے ہیں اس سسٹر کے کال کی طرف انشاءاللہ، اور تاکہ وہ اپنے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو مکمل کر لیں۔ تو سسٹر آپ کوئی بہت ہی اہم باتیں کر رہے تھے اور شیئر کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، یہ آپ کا ظرف ہے کہ اتنے اپریشیٹ کرتے ہیں کال کو اور اتنی دلچسپی سے بات سنتے ہیں، بہت بہت آپ کے مشکور ہیں۔ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے مختلف لوگوں کو، مختلف انٹرسٹ کے لوگوں کو، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مینٹلی اور فزیکلی اور جو سوشلی اور پولیٹیکلی جس طریقے سے ان کو مولڈ کیا اور ان کی ایک قسم کی وہ گروتھ کی، اور جس طریقے سے ان کو ایک اتنے امیزنگ طریقے سے ان کو ایک ایسی پرسنالٹی بنائی جس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا تو دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار کی خوبیاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس طریقے سے انہوں نے آپ دیکھیں کہ حضرت انس ایک مثال ہے کہ ایک بچے تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے ایک چھوٹے اس وقت وہ چھوٹے تھے بہت، اور ان کی والدہ ان کو چھوڑ کے گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاید میں بھول تو نہیں رہی، اگر کریکٹ کر دینا اگر بھول گئی ہوں۔ تو وہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ تو یہ ایک اور ایک بچے کا وہ پرندہ جو تھا وہ کوئی رکھا ہوا تھا اس نے پیٹ، تو وہ مر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا افسوس کرنے اس کے بچے کے پاس جاتے ہیں۔ مطلب کتنا ٹائم اور کس طریقے سے ہر بندے کو، تو یہ جو سائیکل ہے، جو ہمارا اسٹرینتھ ہے، جو ہماری رسپیکٹ ہے اور ایک یونیکنیس ہے اسلام کی، وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان بھی توڑنا چاہتا ہے، اور بہت سارے سوسائٹی میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو توڑنا چاہتی ہیں۔ تو ہمیں مل کر وہ چیز جو ہے ہمیں اپنے اندر وہ ڈالنی چاہیے، اور ایک جیسے بعض لوگ ایک تاریخی شخصیت کے طور پر ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کی جو کردار کی خوبیاں ہیں وہ ہر لمحے ہر پل ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس سے سبق لینا چاہیے، اور ہمیں مولڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو وہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت تھینک اچھی یو، باتیں کہی، جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم، بہت اچھی باتیں کہی۔ اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں صرف زمانی نہیں بلکہ پریکٹیکلی ہمیں سکھائی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت فرمائی وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم تربیت کرتے رہیں گے اپنی اولاد کا، اپنے گھرانے کی، اپنے جو متعلقین ہیں ان کے، اپنے بڑوں کے ساتھ اسی انداز کے اندر ہم پیش آتے رہیں گے، جیل در جیل، جنریشن در جنریشن اگر یہ بات چلتی رہے گی، تو جس طرح پہلے جیلوں کے اندر، پہلے قرنوں کے اندر، پہلی جنریشنز کے اندر وہ پیار، محبت، الفت تھی، اسی طرح رہے گی۔ اور اگر اس طریقے کو ہم چھوڑیں گے جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی طور پر صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں، اپنے گھر والوں، گھرانے والوں کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس طریقے کو چھوڑیں گے تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اور واقعی آپ دیکھیں گے، آپ بات کر رہے تھے کالر جو ہیں کہ وہ جو عزت، احترام، بڑوں کا چھوٹوں کے دلوں کے اندر، اور بڑوں کے دلوں کے اندر چھوٹوں کے لیے پیار، محبت، اور پھر آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی طور پر ان کے ساتھ
کیسے پیار محبت انداز اختیار کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آپ نے اف تک نہیں فرمایا، لیکن پھر بھی تربیتی انداز پر، اور تربیت کس انداز کے اندر کی، تو وہ تربیت اگر ہم اس انداز میں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اٹھا کر وہاں دیکھ لے کہ اس موقع کے اوپر آپ نے کیا کیا تھا، اس موقع کے اوپر آپ نے کیا کیا تھا، اس موقع کے اوپر آپ نے کیا کیا تھا۔ اپنے آج کے موضوع کے اوپر آئیں گے، لیکن اسی کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کام جا کر فلاں کو کہہ دو، اور وہ آپ کو کوئی جواب دیں گے، واپس آ کر مجھے جلدی جواب دینا، مجھے بتلانا، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ عام طور پر ہم اس طرح کرتے ہیں، بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آنٹی کے پاس یا فلاں انکل کے پاس چلے جاؤ، اور ان کو یہ بات کہنا، اور دیکھو وہ واپس کیا جواب دیتے ہیں۔ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے گھر سے نکلا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں۔ راستے کے اندر جاتے ہوئے کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو دیکھ لوں، وہ کچھ کھیل آپس میں کر رہے تھے۔ اور اگین پہلے زمانے میں، اور ہم بھی جب بچپن کے اندر تھے، تو بچے جو ہیں وہ باہر جا کر کھیلتے تھے، میدان میں یا سڑکوں کے اوپر یا راستوں کے اندر، یہ جگہ ہوتی تھی کھیلنے کی، اور اگر جگہ نہ بھی ہوتی تو کوئی نہ کوئی اپنی جگہ بنا لیتے۔ آج کل بہت کم ایسے نظر آتا ہے کہ بچے آپ دیکھیں گے باہر جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، دوسرے بچوں اسٹریٹ والوں کے ساتھ یا محلے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ This is a scene that we are beginning to lose. Youngsters going outside and spending their time outside with other youngsters, playing, learning social, because that part is also part of growing up and nurturing their bodies, nurturing their mental side, their physical side, their relationships, their social side. ان کے جو سوشل معاشرتی نظام ہے اس کو سمجھنا. And I remember when we were young, we'd go outside, and even if we didn't have anything to play with, we would make something. We'd get stones or we'd get bricks and make something out of that, and then we'd play, and we'd have competitions who can make this larger and who can make it smaller and who can get stones to such an height. You'd be creative in thinking and making things and making games. Nowadays, we've isolated them in a room, maybe on a machine. I'm not just going to say PlayStations or something. I don't want to advertise any specific brand, but on machines, on laptops, on their computers, on games, consoles, all these sort of things. And we've begun to just leave them there. And I've heard sometimes a whole weekend could pass. And I'm not just talking about very young children. I'm talking about youngsters, 14, 15, 16, 17 even. And when we get them back over school and sometimes ask them what they've been doing over the weekend, they've spent 5-6 hours on these machines. They may be communicating with somebody on the other side of the world through this internet, but with the social family, other than going upstairs or downstairs for food and drink, or maybe to visit the toilet, they'll be sitting there for hours, isolated, بالکل دنیا سے الگ. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ والدین اوپر کیا کر رہے ہیں یا نیچے کیا کر رہے ہیں یا دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے ہم نے سنا ہے بچوں کے بارے میں. تو یہ اس طرح نہیں. بعض اوقات اگر آپ بچوں کو باہر بھیج دیں گے تو وہ کہتے ہیں ہمیں باہر کس کے ساتھ کھیلنا ہے. تو آپ ان کو کہو نہیں، اٹس یور، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کر ڈھونڈو کہ مجھے کس کے ساتھ. اٹس یور رسپانسبلٹی. گو اینڈ فائنڈ somebody to play with. Go and find somebody that you can go for a walk with. There was a time when going outside for a walk, that was fantastic. باہر جانا واک کے لیے کہ اوہ ہمیں ایک سینری نظر آئے گی،
جائیں گے اپنی اسٹریٹ کی یہاں سے, لیکن وہاں فیلڈز ہیں, there's some fields outside, we're going to walk and it's going to be so relaxing. When you tell children nowadays there's a park and go for a walk around the park, they find it a burden and they think, you must be crazy going out of the house and go around the wall or go around a pond or go around in those trees. Why would I go around near those trees? And you tell them it's so beautiful and it's so nice, the atmosphere, take it in. They think you're crazy. And the elders think sitting down in front of a machine, looking at a screen for 5 hours and trying to steal something from one car to another car. There's certain games, I don't want to mention those games. And they've put the names. I'm trying to bring these to your attention. I know I'm talking off the topic, لیکن بات جب آ گئی تو اب جو والدین ہیں اور جو بڑے ہیں اور جو چھوٹے بھی ہیں, آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے, until we don't discuss these things, we don't bring them on the face value, everyone thinks, oh, maybe it's happening in my home and not anywhere else. No, it's happening across the country. But just because it's happening somewhere else, it doesn't mean it's correct. It doesn't mean we're doing the right thing. I want each one of us now who have youngsters, who have children, maybe of an older age, تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ابھی جو ویکینڈ گزرا ہے, today, this weekend that's passed, this last weekend, your youngsters were away from school. یہ جو ویکینڈ گزرا ہے, آپ کے جو بچے ہیں, اور میں بچے ینگسٹر اس لیے کہتا ہوں, I'm not saying boys and I'm not saying girls because it could be any. انہوں نے آپ کے ساتھ اس سیٹرڈے جو گزر چکے ہے یا یہ جو سنڈے ہے, 48 گھنٹے 48 hours, کتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے. I want you to calculate how much time did your children, did your youngsters, or you as parents, let's not place the blame on them, let's look at ourselves. ہم اپنی طرف دیکھیں, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پچھلے ویکینڈ کے اندر کتنا وقت گزارا ہے. 2 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 48 گھنٹے تھے نا, there was 48 hours. Let's not think of the Friday, right from Saturday morning until Monday morning, yeah, Sunday night, 48 hours. Out of those 48 hours, how much time did I spend? تو خیر بات میں ادھر سے کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کسی کام کے لیے کہ جا کر یہ میرا میسج اس شخص تک پہنچاؤ, اور جو انہوں نے جواب دیا وہ مجھے واپس لے کر آنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے, میں ادھر گیا اور ان کو دیکھ رہا تھا, کھڑا ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے کافی وقت گزر گیا. الحمدللہ. تو اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, ابھی انس آ جائیں گے, حضرت انس ابھی آئیں گے, انس واپس آ جائیں گے. نہیں آئے. تو سوچا چلو میں دیکھ تو لوں کہ کیوں نہیں آئی, یہ تو چھوٹا سا راستہ سا, تھوڑی دیر کے اندر آ جانا چاہیے تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. راستے کے اندر دیکھا کہ اوہ انس ادھر کھڑے ہیں, دیکھا کہ کھڑے بھی ہیں اور ان بچوں کو, وہ جو کھیل رہے ہیں میدان میں اس محلے میں, تو ان کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ اس صورت میں ہوتے, آپ نے بچوں کو بھیجا ہے کہ جلدی جا کر یہ میسج واپس لے آؤ, اور اس کو کہا بھی ہے کہ جلدی واپس آنا, میں انتظار کر رہا ہوں, بہت اہم بات ہے. آپ نے انتظار کیا, نہیں آئے. آخر انسان انتظار کرتے کرتے بہت دیر جب ہو گئی, ویسے مثال کے طور پر کہتا ہوں گھنٹہ ہو گیا, یہ 5 منٹ کا راستہ تھا, گھنٹہ ہوا. آپ جب ادھر گئے اور دیکھا کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی یا آپ کا بھانجا بھتیجا یا آپ کے محلے جو بھی ادھر, وہ تو ادھر بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کھیل رہے ہیں, یہ کھیل کے اندر مشغول ہیں, آپ ادھر جب دیکھیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟
ایسے کرتے ہیں کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کیا کیا تھا۔ کالز کی طرف جاتے ہیں جی، کیونکہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ جی ارشاد ضرور۔ پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ کب سے بچوں کی یعنی ان کی آنے والی زندگی کی ابتدا جو اگلا اس آنے والا وقت ہے اس کے لیے پروٹیکشن کہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج نرم اور گرم جو ہمارے گھر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے یا کہیں اللہ کریم اپنی قدرت الہی کے صدقے میں تبدیلی بھی لائے گا؟ اگر تبدیلی لانے کے لیے اس خدا کے حکم کو اپنے فضل میں اس سے مانگا جائے، کس طرح مانگا جائے تاکہ یہ جو مصیبت آنے والی ہے اس سے ہمیں پروٹیکشن مل سکے؟ کون سا طریقہ کار ہے؟ شکریہ جی، بہت اچھی سوال کیا آپ نے، اور میں بھی ٹائم کی طرف دیکھ رہا ہوں، سامنے ہوتا ہے کمپیوٹر تو وہ تو ٹائم بہت کم بتلا رہے، لیکن کوشش کروں گا۔ اگلی سوال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسے کرتے ہیں، کالز تو وقت نہیں ہے، جو ساتھ جتنے بھی لائنز پر ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا آج کے لیے کالز ڈراپ کر لیں، کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا، اس کے اندر آپ ضرور حصہ لیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آخری جو کالرز ہیں، ساتھی ہیں، آپ کا سوال بہت اہم، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش اٹ، جلدی اس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں ورنہ مزہ نہیں آئے گا اور جواب پورا نہیں ہوگا، اور آپ کو جن لوگوں کو تجربہ ہے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ ہر سوال کا جواب یس نو یا جلدی نہ کروں، تسلی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور وہ چیز جو ہم دنیا کے اندر پریکٹیکلی حالات حاضرہ کے اندر پریکٹیکلی اس کو کر سکتے ہیں اس انداز کے اندر۔ اور یہ بہت اہم سوال کہ حالات ہمارے اوپر اب ان ینگسٹروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے یا ان کی تربیتی طور پر کس وقت سے یہ تربیتی نظام شروع کرنا چاہیے، تو دونوں بہت اہم سوال، اور ایسے کرتے ہیں کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ دونوں سوال۔ بلکہ میں جو ہمارے کالر ہیں ان سے کہوں گا کہ آئندہ کل انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ ضرور آنا اور یہ سوال کرنا، تاکہ کیونکہ ہر دن نئے نئے لسنرز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا سوال سن لیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی جو ہے بات چیت کریں گے، کیونکہ بچوں کی تربیت یہ خاص میرا موضوع ہوتا ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس کے اوپر لوگ سوال کریں اور ہم اس کے اوپر جواب دیں اور آپس میں ڈسکشنز ہو، آپ بھی اس کے اندر حصہ لیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ہمیں ایک چیلنج ہے آج کل کے حالات کے اندر۔ تو آج کے پروگرام کو اسی کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، کل ادھر سے ہی آگے بات چلائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، ہمارے دل سے جو کدورتیں ہیں ان کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے لائیو،
اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.